کہ آپ کے سی سی کے ممبر ہیں، کیا نگر کا حق نہیں ہے؟ وہاں سینئر پارلیمنٹیئر نہیں ہیں؟ سب سے اچھا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جب وفاق میں این کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی ہو تو نگر کے قوم پیپلز پارٹی کو نظر انداز تو نہیں کر چکی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ میں جو بجٹ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی جماعت نے نہیں دی ہوگی۔ امپاورمنٹ، آئینی اصلاحات، وہ میں خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلہ ہی نہیں۔ نگر کی قوم جو مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں وہ جو کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ووٹ انہی لوگوں سے لینا ہے۔ یہ ووٹ نگر کے قوم کا ہے، ان کا امانت ہے۔ یہ نگر کی قوم ہے کہ مجھ جیسا نااہل بندے کو بلا کے لیڈر بنائیں، جاوید منوا جیسے بندے کو انڈیپینڈنٹ جتایا، وزیری جو ہمارے محترم وزیر صاحب ہیں اس کو بھی جتایا۔ یہ نگر کی قوم ہے، یہ جو ہے نا ووٹ ان کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی جاوید حسین۔ ویلکم کرتے ہیں۔ حتمی فیصلہ ہو گیا پیپلز پارٹی چھوڑنے کا؟ نہیں، قبل اس وقت ہے۔ اچھا، تو ابھی اطلاعات تو یہی ہے کہ آپ کے معاملات طے ہو گئے؟ نہیں، معاملات میں نے اسے نہیں بتایا کہ نون سے میری بات چیت ضرور ہے۔ پارٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اس کے ساتھ تھوڑی اختلاف تھی، تو یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، لیکن فیصلہ حتمی فیصلہ نگر کی قوم کرے گی جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ اگر حتمی فیصلہ ہوگا، آپ حلقے کے جو آپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، اور وہاں کے جو سیاسی جو بھی زعما ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد بالکل مشاورت ہوگی، کیونکہ 3 دفعہ مجھے نگر کے قوم نے ووٹ دیا ہے، اس میں پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ سمجھ لو جس پولیٹیکل جماعت میں بھی لوگ تو نگر کے ہی ہیں نا، خواہ وہ این میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، مذہبی جماعتوں میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، تو میں جو ہے نا یہ بال جو ہے نا نگر کے قوم کے پاس چھوڑ دوں گا، اور میں بتا دوں گا کہ مستقبل یہی ہے، اور کم کیسے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، اس جماعت میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے ہیں، جس کے جو ہے نا اس اپنا روش کے جو ہے نا جو جھگڑے بھی کچھ نہیں ہے۔ جھگڑا یہی ہے کہ نگر کے دوسرے اضلاع کے برابر سمجھو، اس میں میرے خیال میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہی ہے کہ کونسل میں، ٹیکنوکریٹ میں، صوبائی سیگ میں نگر کو جو ہے آپ دونوں سیٹیں نگر سے ہار گئے، پھر کونسل میں کس بات کی بے شک ہار جائیں، لیکن اس سے پہلے تو جیت گئے نا۔ جب جیتے تھے تو اس وقت بھی جہاں جہاں سے سیٹیں ہارتی ہیں وہاں تو نوازا جاتا ہے، اس لیے کہ جناب کیا ان کا حق نہیں ہے ان نگر والوں کا جو ہر دفعہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں؟ تو معاون خصوصی کونسل، ٹیکنوکریٹ، اپنا گلگت میں جو ہماری جو صوبائی سیٹ اپ ہے اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ نہیں، معاون خصوصی تو ابھی تو آپ اپوزیشن میں، آپ کہاں سے امجد آپ کو معاون خصوصی کے عہدے دیتا نہیں، نگر کے لیے؟ میں جو ہے نا آنے والے جب حکومت تھی اور جب موقع تھا کونسل میں، جب موقع تھا ٹیکنوکریٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یا صوبائی آپ کے دیکھیں نا کہ آپ کے سی سی کے ممبر ہیں، کیا نگر کا حق نہیں ہے؟ وہاں سینئر پارلیمنٹیئر نہیں ہیں؟ سب سے اچھا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جب وفاق میں این کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی ہو تو نگر کے قوم پیپلز پارٹی کو نظر انداز تو نہیں کر چکی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس کے جگہ میں آپ ہمیں ایکوموڈیٹ کریں۔ جب ہم ایکوموڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آگے سے جواب آپ حلقے کے عوام سے مشاورت کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی میں رہیں، اگر عوام یہ کہیں تو میں بالکل رہوں گا۔ وہ امجد تو کہہ چکے ہیں جان چھوڑے ہماری، امجد صاحب بادشاہ کہہ رہے ہیں جاوید ہمیں ٹارچر کر رہا ہے۔ امجد صاحب بادشاہ ہیں اور اس کے فیصلے بھی پارٹی کے اندر کی بادشاہانہ ہیں، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مشکل کام نہیں ہوگا کہ اتنا عرصہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جے بھٹو کے نعرے لگاتے رہے، پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دیا، اور آج پارٹی کو چھوڑ کے آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے؟ نہیں، پارٹی کے احسانات اپنے جگہ پر، لیکن ساتھ تو نگر کے قوم نے دیا نا۔ نون لیگ میں کیا اٹریکشن نظر آیا؟ میں نون کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مجھے آفر ضرور ہے نون کی اور پی ٹی آئی کی بھی۔ میں نگر کی بات کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے جہاں نگر کے مفادات کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہوں، پروٹیکشن کرتا ہوں۔ لیٹس اس کو ایک مثال کے طور پہ لیتے ہیں، آپ نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں کہ نون لیگ کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کو سمجھ کے آپ سمجھائیں گے اپنے حلقے کو کہ نون لیگ میں جانے سے؟ نون اس وقت بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے۔
یہ دیکھیں کہ نون کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے، اور گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ میں سر نون لیگ چھوٹی جماعت نہیں ہے. آپ نے نون لیگ کا 2015 میں تیا پانچا کر دیا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں کل بھی کروں گا. میں اپوزیشن صحیح طریقے سے کرتا ہوں اور کرنا جانتا ہوں. میں نے پوری اپوزیشن کی، لیکن میں اپوزیشن کرتے ہوئے میں اس دن بھی ایک اپنا چینل پہ میں نے کہا تھا گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ میں جو بجٹ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون نے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی جماعت نے نہیں دی ہوگی. امپاورمنٹ، آئینی اصلاحات، وہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلہ ہی نہیں. تو لیکن اب آپ کے اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس پارٹی کو چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں. دیکھیں کہ شاید پارٹی سے ہیں، امجد سے ہے، محمد موسیٰ سے ہے، کہاں سے ہے؟ میرے اختلاف زرداری سے ہے، بلاول کسی سے بھی نہیں ہے. میرے اختلاف میرے پریزیڈنٹ سے، بادشاہ سے ہے، جو صوبائی صدر ہیں. جو صوبائی صدر ہے. بادشاہت کہیں بھی نہیں چل سکتی ہے، یہ جمہوریت ہے. میں نگر کے لوگوں کا ووٹ لے کے آیا ہوں، یا انہوں نے پارٹی کو پسند کیا یا انہوں نے کینڈیڈیٹ کو پسند کیا. سر امجد گئے الیکشن جیتے آپ کے حلقے سے، آپ ضمنی الیکشن لڑے ہار گئے، تو پھر امجد تو زیادہ پاپولر ہے. امجد کو ہم نے جتایا نا، محنت کیا. ہم کیوں نہیں جیتے؟ ہمیں محنت جتانے والوں نے محنت نہیں کی ہوئی. اچھا، امجد نے محنت نہیں کی، آپ نے امجد کے لیے محنت کی. ہم نے امجد کو جتانے کے لیے پوری محنت کی، اور ہمیں جتانے کے لیے شاید وہاں کے جو قائدین تھے پیپلز پارٹی کے، ضلع کے لوگ، وہاں کے پریزیڈنٹس تھے، وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو امجد کے ساتھ آپ کے کوئی ابھی بھی رابطے ہیں؟ تو ابھی تک کوئی ملتا ہے، سلام دعا پوری ہے، لیکن اختلاف اپنے جگہ پر. اچھا، ایک سوال اٹھایا جا رہا آپ کے اوپر. 2015 میں جو آپ نے سپیچ کی تھی نگر میں، اس کا براہ راست فائدہ حافظ الرحمان کو پہنچا، اور اب آپ نون لیگ کی طرف تھوڑے ٹلٹڈ ہیں، اس کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے. تو کہیں شروع سے ہی آپ کے کوئی آپس کے کوئی کنیکشنز تو نہیں تھے کہ وہ سپیچ آپ کرے فائدہ حافظ الرحمان کو پہنچے؟ دیکھیں کہ بات کسی کی سپیچ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہو جاتا ہے سر بعض اوقات. اس لیے نہیں ہوتا ہے شاہ صاحب کہ اب مجھے بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی ہمت میں تھی؟ کیسے بنایا؟ وفاق میں گورنمنٹ تھی، گلگت میں حفیظ نے جیتنا تھا. اگر آج بھی وفاق میں نون کی گورنمنٹ میں ہوتی تو حفیظ الرحمان نے جیتنا تھا. سر 2015 میں حفیظ بھاری اکثر سے جیتے، 2020 میں تیسرے نمبر پہ رہے. کہیں وفاق کے گورنمنٹ کا اثر تو ہے نا. دوسرے پہ آ جاتے ہیں، دوسرے ہو یا تیسرے ہو، لیکن اثر تو ہے وفاق کی. اچھا، وہ تقریر جو آپ نے کی وہ بس ایسی نہیں، وہ تقریر میری اپنی، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن میں ایک حفیظ صاحب اور برجیش طاہر نے کہیں سازش کی تھی ہمارے خلاف. وہ آپ کا غصہ تھا؟ غصہ تھا. اس غصے میں وہ تقریر ایک پولیٹیکل ورکر سے یا ایک پولیٹیکل نمائندے سے نہیں ہونا چاہی تھی. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کیونکہ ہم خود اسی مذہبی معاملات کے، فرقہ واریت کے اور فرقہ وارانہ اس سوچ کے ہم سخت خلاف ہیں. تو ایک پیپلز پارٹی کے، ایک سیکولر جماعت کے ایک لیڈر سے یا ایک ورکر سے یا ایک کینڈیڈیٹ سے یہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگلے 1-1.5 مہینے میں تھول میں پی ایم ایل این کے کچھ جھنڈے شنڈے وہ قبل از وقت ہے، پی ایم ایل این کے لگتے ہیں یا کسی اور جماعت کے رکھتے ہیں. شاید اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ میری ایک چیئرمین صاحب سے ایک میٹنگ ہے، ملاقات ہے، اس میں کچھ گزارشات کروں گا. جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. ادھر میں اپنے تمام تحفظات جو بھی معاملات نگر کے حوالے سے ہیں، صوبائی قیادت کی جو روش ہے، یہ ایک دفعہ میں ضرور بتاؤں گا. اگر وہاں پر بھی میری بات نہیں مانی گئی تو یہ طے ہے کہ میں نیکسٹ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں لڑوں گا، حلقہ نمبر 4 سے کسی اور جماعت سے لڑ سکتا ہوں. نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہے، ناجی صاحب کی جو ہے نا بی این ایف ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ووٹ نگر کے قوم کی امانت ہے. نگر کے قوم جس کو ووٹ دیں گے، مجھ جیسا نائب بندے کو کس کو دیں گے؟ آپ حلقے کے عوام سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے یا بلاول سے ملاقات کے بعد فیصلہ کریں گے؟ بلاول کے ساتھ ملاقات تحفظات کی ہیں، لیکن اگر کل بھی نگر کی قوم جو مجھے ووٹ دیتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں وہ جو کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ووٹ انہی لوگوں سے لینا ہے. یہ ووٹ نگر کے قوم کا ہے، ان کا امانت ہے. یہ نگر کی قوم ہے کہ مجھ جیسا نااہل بندے کو بلا کے لیڈر بنائیں. جاوید منوا جیسے بندے کو انڈیپینڈنٹ جتایا، وزیری جو ہمارے محترم وزیر صاحب ہیں اس کو بھی جتایا. یہ نگر کی قوم ہے، یہ جو ہے نا ووٹ ان کا ہے. ووٹ بے شک پارٹیوں کے وہاں پر نظریاتی ووٹ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. نگر 20-22 ہزار ووٹ میرے حلقے میں جو ہے نا کاسٹ ہوتا ہے، وہاں سے 5500 ووٹ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ووٹ دے گی قوم انشاءاللہ تعالیٰ. 2004 کے الیکشن میں آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا؟
2004 کے الیکشن میں جی، جب محمد علی اختر اور شیخ غلام حیدر نجفی صاحب کا میں نے مقابلہ تھا، ایک دفعہ محمد علی اختر کی سپورٹ کی تھی. 2004 میں کس کو سپورٹ کیا؟ میں نے 2004 میں محمد علی اختر کی سپورٹ کی تھی. نہیں، 2004 میں تو محمد علی اختر صاحب غالباً نہیں لڑے تھے. 2009 محمد علی اختر صاحب جیتے تھے 2004 تو میں نے اس کی سپورٹ کی تھی، اختر فل کو سپورٹ support بالکل. کیا. اس کے بعد ایک دفعہ میں نے مرحوم شیخ کی سپورٹ کی تھی. 2009 میں کس کو سپورٹ کیا؟ 2009 میں بھی اختر کی سپورٹ کی تھی. اور نہیں، آپ شیخ صاحب کے بیٹے کے ساتھ بھی کھڑے تھے بڑے زبردست طریقے سے کسی الیکشن نہیں، میرے خیال میں ایک 2009 میں آپ نے اختر کو سپورٹ نہیں کیا؟ میرے خیال میں ایک ٹینیور اختر صاحب کو میں نے سپورٹ کی تھی، اور ایک دوسرے ٹینیور ٹینیور میں میں محمد علی مرحوم کی میں نے سپورٹ کی. میرا دوست تھا. سپورٹ کیا بالکل تو آپ support نے بیسیکلی تحریک جعفریہ نہیں، وہ اسلامی میرا تحریک دیکھے کے طور پہ نہیں کیا تھا. مرحوم میرا بلکہ وہ آپ کے ساتھ ذاتی ان کی تعلق مرحوم میرا دوست ہے. اس کا جو اس وقت جو آپ منسٹر ہے وہ میرا انتہا پہ دوست ہے. کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ شیخ غلام حیدر نجفی مرحوم کے الیکشن میں اختر کے صاحب کے ساتھ 2004 میں کھڑے تھے تو اس انتہا پہ تھے، 2009 میں پھر آپ دوسری انتہا پہ تھے. آپ بالکل انتہاؤں پہ کیوں انتہا جاتے نہیں ہیں؟ تھے. کوئی درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا آپ کے انتہا پاس؟ نہیں تھا. اچھا، 2009 میں آپ سرمایہ بھی لگاتے ہیں، آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ تن من دن سے کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھا کہ لیکن جلدی پھر آپ کا جی بڑھ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے کہیں پہ نا. نہیں بڑھتا ہے. اب جی نہیں بڑھتا ہے. بے چینی کہیں یہ عمر جی بھرنے کے نہیں ہے. کہیں بے چینی ہے، کوئی اضطراب ہے. 4 میں سپورٹ اس لیے کیا اختر صاحب، کیونکہ اختر صاحب کو پارٹی کا ٹکٹ دیا تو میرا اچھا استاد بھی ہے کاروباری، تو میں نے اس بیس پر اس کی سپورٹ کی. اس کے بعد مرحوم نے کہا کہ یار میں بھی آپ کا دوست ہوں، تو یار میں نے کہا آپ بھی لڑو. میں تو نہیں لڑتا تھا. دیکھیں نا، اگر میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں تو کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی، کسی علاقے کی، کسی نوٹیبل کی سپورٹ تو کرنی ہے نا. لیکن یہ بات شاہ صاحب میں بتا دوں، میں نے کبھی بھی مفاد کے لیے سپورٹ نہیں کیا. اگر آج دیکھیں نا کہ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، میں نے تو انجوائے کیا. کیا اس وقت معاملات ہیں جو میں پارٹی سے نالا ہوں؟ کیوں؟ صرف اور صرف نگر پر جو ہے نا اس وقت پارٹی قیادت سے یہی ناراضگی ہے، یار آپ نے کونسل میں ہمیں کیوں نظر انداز کیا؟ کیونکہ گلگت بلتستان سے، گلگت سے اٹھا کر آپ کو نگر قوم نے ایک بہت بڑی عزت دی، جتایا آپ کو. بات میں آپ نے چھوڑنا تھا. اس کے بعد میں ہار گیا. میرا ہارنا بنتا ہے، بہت سے سوالات ہیں، لیکن کونسل کے ٹکٹ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو محترم آغا عارف عرفانی تھے، کینڈیڈیٹ تھے، اس نے درخواست بھی دی تھی، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. تو یہ پارٹیوں کے اندر اگر گزر والے دیکھیں، گزر والے گزر میں بیٹھ کے گزر کیوں تعصب کرتے ہیں؟ ہنزہ والے اگر ہنزہ میں بیٹھ کے اگر ہنزے کی بات کرتے تو کوئی جرم تو نہیں، کیونکہ ووٹ ادھر سے لینا ہے، دیامر والے، استور والے. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا نگر والوں کو یہ ہے کہ جناب ہم صرف اور صرف نعرے ہی لگائیں؟ ہمارا حق نہیں ہے CC میں، ہمارا حق نہیں ہے اپنا کونسل میں، ہمارا حق نہیں ہے جو ہے نا ٹیکنوکریٹ میں، ہمارا حق نہیں ہے دوسرے فیصلہ ساز پوزیشن میں. اس وجہ سے جو اس وقت جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف نگر پر. ایک بلڈے میں ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس ہے، ایک بلڈے میں میاں نواز شریف کی پالیٹکس، کس کو آپ ترجیح دیں گے؟ دیکھیں کہ میں اس وقت جو اختلاف کرتا ہوں وہ بھٹو کی جو بات ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ مجھے یا آج منور صاحب کو یا محترم ایوب صاحب کو یہ نگر کے عوام ہے یا گلگت بلتستان کے جتنے اضلاع ہیں. تو جو اضلاع میں بیٹھ کر اگر شابیک صاحب اور آپ ہمارے جو ہے نا دوسرے کیا ہے یار پر PTI والے گلبر صاحب PTI سے بغاوت کر کے اپنی ریجن کی بات کرتے ہیں، تو میں کیوں نہیں کروں اس ضلع کا جہاں سے بہت سے مجھ جیسے ناچیز نااہل لوگوں کو لا کر لیڈر بناتی ہے قوم. تو میں آج اختلاف کی بیس وہی ہے اور کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے. آپ 2007 تقریباً 2.5 سال آپ ممبر رہے. میں 2.5 سال. بلاول صاحب نے کچھ اعلانات کیے تھے نگر کے حوالے سے بھی. آپ بحیثیت ممبر جا کے کتنے مرتبہ بلاول صاحب سے ملے اور ان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ نے نگر کے لیے برج کا اعلان کیا، کراچی میں ہاسٹل کے لیے زمین کا اعلان کیا ہے، تو وہ اس کی شہباز شریف کی طرف آپ بھی پورا کر دیں جو بھی اعلانات. دیکھیں شاہ صاحب، بلاول صاحب نے خود سے اعلان نہیں کیا تھا. جب میں جیتا تو میں نے ایک چارٹر ڈیمانڈ دیا تھا کہ آپ نے کوئی بنجر زمین نگر میں دے دے، وہاں کے ہاسٹل ہو، کچھ ہمارے کراچی میں کوئی اور آپ کوئی نگر کے اندر کوئی برج کی بات، سندھ گورنمنٹ سے جیسے پنجاب سے ملا ہے ڈائریکٹ کوئی آپ بجٹ دے دیں. جو پنجاب جس طرح دیتا ہے اس طرح سندھ والوں نے کیوں نہیں دیا؟ یہ کبھی آپ نے بات کی؟ اور کوئی بینک کے برانچز دے دیں اور نگر کو کوئی کیا ہوا ان کا؟ اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے؟
وتیرہ کیا تو نہیں مسئلہ ہے؟ کہیں گے یار، تھوڑا مصروفیات زیادہ ہوں گے، چیئرمین جی۔ صاحب کے پورا پاکستان کو چلا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔